اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد فتح عظیم حقیقی مذہبی آزادی کی علامت۔ ترجمہ خطاب از حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز برموقع افتتاح مسجد فتح عظیم زائن فرمودہ 1 اکتوبر 2022۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل سالانہ نمبر 24 تا 29 جولائی 2023۔ امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے تاریخی دورہ امریکہ کے دوران مورخہ 1 اکتوبر 2022 بروز ہفتہ مسجد فتح عظیم کی افتتاحی ریسیپشن سے صدارتی خطاب فرمایا۔ حضور انور کے اس مارکہ آرا خطاب کا اردو ترجمہ ہدیہ قارئین ہے۔ فرمایا، معزز مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس تقریب میں شامل ہوئے۔ یہ کوئی دنیاوی تقریب نہیں بلکہ ایک خالصتاً مذہبی تقریب ہے جس کا انعقاد ایک اسلامی جماعت کی طرف سے کیا گیا ہے۔ پس آپ سب کا اس تقریب میں شریک ہونا آپ کی وسعت قلبی، رواداری اور کشادہ ذہنی کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ زائن شہر میں ہماری اس نئی مسجد کے افتتاح کے یادگار موقع پر آپ سب ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ اس شہر میں جماعت احمدیہ مسلمہ کا قیام کئی دہائیوں قبل ہوا تھا، تاہم اب تک ہماری کوئی باقاعدہ مسجد اس شہر میں نہ تھی۔ اس حوالے سے آج کا دن ہماری جماعت کے لیے انتہائی مسرت اور خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ در حقیقت عبادت گاہیں کہ جہاں لوگ اجتماعی طور پر عبادت کر سکیں، تمام ہی مذہبی جماعتوں کے لیے انتہائی ناگزیر اور اہم ہوا کرتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مساجد کے قیام کی 2 بنیادی اغراض اور فوائد ہیں۔ اول یہ کہ مساجد کا قیام مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ فراہم کرتا ہے کہ جہاں وہ اکٹھے ہو کر اجتماعی عبادات بجا لا سکیں اور اپنے اعتقاد اور تعلیمات کے مطابق مذہبی فرائض ادا کر سکیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو دن میں 5 مرتبہ عبادت کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح مساجد کی تعمیر کی دوسری غرض یا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح معاشرے کا ایک وسیع حصہ اسلام اور اس کی تعلیمات سے روشناس اور متعارف ہو جاتا ہے۔ اگر مساجد میں عبادت کے لیے حاضر ہونے والے کامل سنجیدگی اور بھرپور کوشش کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا عملی اظہار کرنے والے ہوں تو یقیناً یہ چیز مقامی افراد میں اسلام کے متعلق قدرتی طور پر دلچسپی اور تجسس بڑھانے والی ہوگی۔ اسلام کے متعلق ان کا علم اور ادراک ترقی کرے گا، اور جب وہ مسلمانوں کو اپنے درمیان پرامن طریق سے معاشرے میں مثبت کردار ادا کرتے ہوئے دیکھیں گے تو خدا کے فضل سے ان کو لاحق ہر طرح کے تحفظات اور خدشات دور ہوں گے۔ پس یہ ہیں وہ 2 مقاصد جن کو پورا کرنے کے لیے جماعت احمدیہ مسلمہ دنیا بھر میں مساجد تعمیر کرتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض یہ سوچ رہے ہوں کہ احمدی مسلمانوں اور دیگر مسلمانوں میں کیا فرق ہے، یا احمدی مسلمانوں کو کیا چیز دیگر مسلمانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ قرآن کریم میں مذکور عظیم الشان پیش گوئی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ پیش خبری کے عین مطابق یہ مقدر تھا کہ اسلام پر صدیاں گزرنے کے ساتھ مسلمان رفتہ رفتہ حقیقی اسلام سے دور جا پڑیں گے اور بالآخر مسلمانوں کی اکثریت اسلامی تعلیمات کو ترک کر کے برائے نام مسلمان رہ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی دے رکھی تھی کہ روحانی زوال کے اس زمانے میں خدا تعالیٰ ایک ایسے موعود مسلح کو مبعوث فرمائے گا کہ جو اسلام کی حقیقی تعلیمات کا اثر نو احیاء اور تجدید دین کا فریضہ سر انجام دے گا، اور اس عظیم الشان مجدد کا خطاب اور نام نامی مسیح محمدی علیہ الصلاۃ والسلام ہوگا۔ وہ مبارک مسیح اسلام کی امن و سلامتی، پیار و محبت اور رواداری کی تعلیم کا پرچار کرے گا۔ وہ تمام دنیا کو محبت اور یگانگت کے بندھن میں باندھ کر بلا تفریق مذہب و ملت امن کے ساتھ رہنے کا درس دے گا۔ بطور احمدی مسلمان ہم اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام وہی موعود مسیح اور مصلح ہیں کہ جن کی خوشخبری قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ اپنی حیات مبارکہ میں بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام نے اپنے متبعین کو یہی درس دیا کہ وہ اسلام کی محبت، احسان اور عام ہمدردی کی تعلیم پر از خود عمل پیرا ہو کر اپنے عمل کے ذریعے یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور یوں انسانیت کے قلوب و اذہان کو فتح کر لیں۔ در حقیقت سیدنا حضرت مسیح موعود نے یہی دعویٰ فرمایا تھا کہ وہ مسیح موسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریق اور نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو پھیلائیں گے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی انسانیت کے لیے مروت و احسان اور رحم دلی کا عملی نمونہ قائم فرمایا۔ آپ کا ہر قول اور ہر عمل معاشرے میں امن و آشتی اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے تھا۔ اپنے پیروکاروں کو آپ نے یہ درس دیا کہ اسلام کے معنی ہی امن و سلامتی کے ہیں، اور یہ کہ آپ کی بعثت کے ذریعے ایک روز اسلام اپنی اس روحانی اصل کو اثر نو حاصل کر لے گا۔ وہ دن دور نہیں کہ جب اسلام دنیا بھر میں امن و سلامتی، رواداری اور پیار اور ہمدردی کے مذہب کے طور پر مانا جائے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود نے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں واضح فرمایا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہونے والی جنگیں تمام کی تمام دفاعی نوعیت کی تھیں، جو حد سے بڑھے ہوئے ظلم و ستم کے جواب میں بامر مجبوری لڑی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور آپ کے چاروں خلفائے راشدین کے ادوار میں کبھی کسی ایک موقع پر بھی مسلمان افواج نے جنگ و جدل میں پہل نہیں کی، اور نہ ہی کسی موقع پر ناانصافی اور بے رحمی سے کام لیا۔ اس کے برعکس ہر ایک جنگ اور معرکہ جو مسلمانوں کو درپیش ہوا وہ وحشیانہ روش اور جبر کے خاتمے کے لیے تھا۔ عصر حاضر میں جبکہ جغرافیائی سیاسی تنازعات دنیا بھر میں تباہی مچا رہے ہیں، ایسے میں حضرت اقدس مسیح موعود نے مذہبی جنگوں کے خاتمے کا علم بلند فرمایا ہے۔ پس اب مسلمانوں سمیت کسی بھی دین کے پیروکاروں کے لیے مذہب کے نام پر جنگیں لڑنے کا کوئی جواز باقی نہیں۔ لہٰذا یہ بات خوب اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ جماعت احمدیہ کا مقصد زمینوں اور علاقوں پر قبضے کرنا اور شہروں اور قوموں کو فتح کرنا ہرگز نہیں۔ ہم نے تو ان علاقوں اور اقوام میں بھی کہ جہاں ہمیں وسیع پیمانے پر قبولیت حاصل ہوئی کبھی سیاسی فوائد یا دنیاوی اثر و رسوخ حاصل کرنے کی خواہش نہیں کی۔ ہمارا واحد مقصد اور مطمع نظر پیار اور محبت کے ذریعے دنیا کے دلوں کو فتح کرنا اور انہیں خدائے یگانہ کے قریب لانا ہے، تاکہ وہ حقیقی معنوں میں اس کے عبد بن سکیں اور باہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود دنیاوی جاہ و حشمت اور اختیار و اقتدار سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے
اپنے ایک خوبصورت شعر میں فرماتے ہیں، مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کے آغاز سے آج تک دنیاوی اور سیاسی طاقت کے حصول سے بعد اور دوری جماعت کا ترائے امتیاز رہا ہے، اور آئندہ مستقبل میں بھی یہی روش برقرار رہے گی۔ گزشتہ 130 برس سے زائد عرصے سے ہماری واحد تمنا یہ ہے کہ اسلام کا امن اور محبت کا پیغام عام کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر سے کئی ہزار لوگ ہر سال ہماری جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی شخص اور کسی مذہب سے کوئی شکوہ، عناد یا عداوت نہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو خدا اور اس کے دین کو مٹانے کے درپے ہیں، ان کے بالمقابل بھی ہمارا جواب کبھی ہتھیار اٹھانے یا تشدد کی راہ اختیار کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس ہمارا رد عمل خدا کے حضور عاجزی کے ساتھ جھکتے چلے جانا ہے۔ ہمارا واحد ہتھیار دعا ہے، اور جماعت احمدیہ کی 133 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارا خدا ہماری التجاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ جہاں تک مذہبی آزادی اور حریت ضمیر کا تعلق ہے، ہم اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ جو چاہے راستہ اختیار کرے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے یہ عقیدہ کبھی بعد کے زمانے میں از خود بنا لیا، نہیں، بلکہ یہ عقیدہ کلیتاً قرآنی تعلیمات پر مبنی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی برطانوی فرما روا ملکہ معظمہ الزبتھ دوم کی وفات ہوئی اور ان کے صاحبزادے شاہ چارلس سوم بادشاہ بنے۔ برطانوی فرما رواں کے شاہی خطابات میں سے ایک خطاب ڈیفینڈر آف دی فیتھ یعنی محافظ دین بھی ہے۔ شاہ چارلس کئی مواقع پر تمام مذاہب کے لیے اپنے احترام کا اظہار کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا ہے کہ وہ محض دین کا محافظ کہلانے کے برخلاف تمام ادیان کا محافظ کہلانا زیادہ پسند کریں گے۔ بے شک ان کا یہ بیان سراہے جانے کے لائق اور ان کی وسیع النظری اور فکری بالیدگی کا عکاس ہے۔ تاہم ان کے بادشاہ بننے کے ساتھ ہی بعض تجزیہ کاروں نے ان خدشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس قسم کی ترمیم مسیحی حلقوں میں بالخصوص اور چند دیگر طبقات میں بھی قابل پذیرائی خیال نہیں کی جا سکتی۔ ایک شہ سرخی تو یہ جمائی گئی کہ تمام مذاہب کا محافظ اور بہبود کار بننے کی خواہش بادشاہ کی محض خام خیالی ثابت ہوگی۔ بے شک بعض لوگوں کے نزدیک مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کی یہ کوششیں بیکار اور عبث ہوں گی، لیکن میرے خیال میں تمام ادیان کا تحفظ اور مذہب اور عقیدے کی یہ آزادی ہی دراصل دنیا میں حقیقی امن کے قیام کی بنیاد ہے۔ اس حوالے سے میں امریکی حکومت کو بھی سراہتا ہوں کہ جنہوں نے عالمی امن کے قیام کے لیے محکمہ خارجہ کے زیر انتظام دی آفس آف انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم یعنی ادارہ برائے عالمگیر مذہبی آزادی قائم کیا ہے، جو دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے فروغ کے لیے ہر سال ایک بین الاقوامی سربراہی اجلاس منعقد کرتا ہے۔ عالمگیر مذہبی آزادی کی ضمانت کے متعلق ایک نہایت اہم اور بنیادی اصول قرآن کریم نے سورہ حج کی آیات 40 اور 41 میں بیان فرمایا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزیز۔ ان لوگوں کو جن کے خلاف
قتال کیا جا رہا ہے، قتال کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ مزید فرمایا کہ اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے بھڑا کر نہ کیا جاتا تو راہب خانے منہدم کر دیے جاتے، اور گرجے بھی، اور یہود کے معابد بھی، اور مساجد بھی جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ مذکورہ دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاعی جنگوں کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ خدا تعالیٰ نے بالوضاحت فرمایا ہے کہ اجازت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ جارحیت پسند حملہ آور دنیا سے مذہبی آزادی کو جڑ سے مٹا دینے کے در پہ ہے۔ جنگ کی یہ اجازت محض مسلمانوں اور ان کی مساجد یا اسلام کے دفاع کی خاطر نہیں دی گئی، بلکہ قرآن کریم صراحتاً فرماتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والی ان ناانصافیوں کا سخت رد عمل نہ دیا جاتا تو کوئی گرجا گھر، کوئی کلیسا، کوئی مندر، مسجد یا کسی قسم کا کوئی بھی معبد سلامت نہ رہتا۔ پس قرآن کریم ہی وہ واحد الہامی صحیفہ ہے جو مکمل مذہبی آزادی کی ضمانت ہی نہیں دیتا، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ مسلمانوں اور مسجدوں میں داخل ہونے والوں کو غیر مسلموں کے مذہبی حقوق کی حفاظت کی تاکید بھی فرماتا ہے۔ یہ وہ آسمانی صحیفہ ہے کہ جو تمام مذاہب، عقائد اور مسالک کا محافظ اور نگہبان ہے۔ یہ ہے وہ اصلی، حقیقی اور جامع اسلامی تعلیمات کہ جن کی دنیا کے گوشے گوشے میں ترویج و اشاعت کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ اس مسجد کے حوالے سے شاید آپ میں سے بعض متعجب ہوں گے کہ ہم نے مسجد کی تعمیر کے لیے زائن شہر کا انتخاب کیوں کیا۔ بے شک اس مسجد کی تعمیر کا بنیادی مقصد تو وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو اس شہر کی تاریخ سے واقف ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس شہر کا بانی ایک مسیحی مبلغ مسٹر الیگزینڈر ڈوئی تھا، جس نے اس شہر زائن سے ہی معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ مسٹر ڈوئی نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سخت دشمنی اور نفرت کا اظہار کیا۔ بالآخر بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی اور آپ نے براہ راست مسٹر ڈوئی کو جواب دیا۔ شاید آپ میں سے بعض یہ سوچیں کہ حضرت مسیح موعود نے مسٹر ڈوئی سے مخاطب ہوتے ہوئے تیز زبان کا استعمال کیوں کیا، اور یہ آپ کے ہمدردی اور محبتیں بانٹنے کے دعووں سے کیسے مطابقت رکھتا ہے۔ در حقیقت حضرت اقدس مسیح موعود کی پرامن تعلیمات اور مسٹر ڈوئی کو دیے گئے جوابات میں قطعاً کوئی تضاد نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود نے کبھی ایک دفعہ بھی کسی قسم کے شدید یا سخت رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جب آپ کو پہلی بار مسٹر ڈوئی کے اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض اور عناد کا علم ہوا تو حضرت اقدس مسیح موعود نے اسے بڑی عزت کے ساتھ مباحثے کی دعوت دی اور مسلمانوں کے جذبات کا احترام اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا درس دیا۔ اس کے برعکس یہ مسٹر ڈوئی تھا جس نے اسلام کے خلاف محاذ آرائی اور تصادم کی کوشش کی، اور یہ اس کی بڑی دلی تمنا تھی۔ چنانچہ مسٹر ڈوئی لکھتا ہے کہ میں خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ جلد از جلد اسلام صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے۔ اے خداوند خدا، تو میری دعا سن، اے خدا اسلام کو برباد کر دے۔ مزید برآں اپنی تحریرات میں مسٹر ڈوئی نے نہایت
تمسخرانہ انداز میں اس امکان پر بات کی جسے وہ بذام خود عیسائیت اور اسلام کے مابین جنگ قرار دیتا تھا۔ اس نے لکھا کہ اگر مسلمان عیسائیت قبول نہ کریں گے تو یقیناً وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایسی زہر آلود شعلہ بیانی پر رد عمل دیتے ہوئے حضرت بانی جماعت احمدیہ مسلمہ علیہ السلام نے اس امر کو یقینی بنایا کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں معصوم لوگ اسلام اور عیسائیت کی اس ممکنہ مذہبی جنگ کی بھیٹ نہ چڑھ جائیں جو مسٹر ڈوئی کے جنگی جنون کے سبب حقیقت کا روپ دھار سکتی تھی۔ بس آپ نے مسٹر ڈوئی کو مباہلے کا چیلنج دیا۔ حضور نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی ہلاکت اور تباہی کی پیشگوئی کرنے کی بجائے آسان طریق یہ ہے کہ آپ اور مسٹر ڈوئی دونوں خدا سے پورے یقین کے ساتھ یہ دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے۔ آپ کی یہ تجویز دراصل اس نازک صورتحال کے حل کے ساتھ ساتھ عام ہمدردی پر بھی مشتمل تھی، یعنی تمام مسلمانوں اور عیسائیوں کو باہم تصادم کے خطرے میں ڈالنے کی بجائے حضرت اقدس مسیح موعود نے اس بات پر زور دیا کہ آپ اور مسٹر ڈوئی دعا کا سہارا لیں اور اس معاملے کا فیصلہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ حق و صداقت کے تعین کے لیے یہ نہایت معقول اور پرامن تجویز تھی۔ بے پناہ اشتعال انگیزی اور عداوت کے جواب میں یہ بلا مبالغہ تحمل کی ایک شاندار مثال ہے۔ مسٹر ڈوئی نے اس چیلنج کا انتہائی جارحانہ رنگ میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود کو جواب دیا۔ مسٹر ڈوئی کا یہ جواب ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہندوستان میں ایک بے وقوف محمدی مسیح ہے جو مجھے بار بار لکھتا ہے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان مچھروں اور مکھیوں کا جواب دوں گا؟ اگر میں ان پر اپنا پاؤں رکھوں تو میں ان کو کچل کر مار ڈالوں۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود نے اپنا چیلنج دوبارہ پیش فرمایا اور اس بار اس چیلنج کو امریکہ سمیت ہر جگہ بھرپور شہرت حاصل ہوئی۔ اپنے مریدوں کے حلقے میں قد آور حیثیت اور دولت و طاقت کے باعث صحافیوں نے مسٹر ڈوئی اور حضرت مسیح موعود کا موازنہ بالکل بے حقیقت گمان کیا۔ ان کے نزدیک آپ ہندوستان کے ایک دور افتادہ گاؤں کے ایسے باشندے تھے کہ جن کی ظاہری دولت اور دنیاوی طاقت کا مسٹر ڈوئی سے ہرگز کوئی مقابلہ نہ تھا۔ پھر یہ کہ جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی حضرت مسیح موعود کے بالمقابل مسٹر ڈوئی زیادہ جوان اور زیادہ صحت مند تھا، مگر ان ظاہری وجوہات میں حد درجہ تفاوت کے باوجود سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہچکچائے، نہ ذرہ برابر آپ کے قدم ڈگمگائے، اور آپ نے اپنے اس چیلنج سے پیچھے ہٹنے کا خیال تک نہ کیا۔ تمام تر دنیاوی حالات کی ناموافقت کے باوجود فیصلہ جلد ہی آپ کے حق میں آ گیا۔ ذرہ سی مدت کے اندر ڈوئی کے مرید اسے چھوڑ گئے۔ وہ اپنی بے پناہ دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اس کی جسمانی اور ذہنی حالت دیگر گوں ہو گئی۔ بالآخر اس کی ناگفتہ بے حالت کو امریکی میڈیا نے عبرت ناک انجام سے تعبیر کیا۔ اس وقت کے امریکی میڈیا کو بہرحال اس بات پر داد دی جانی چاہیے کہ ان کے صحافیوں نے نہایت دیانتداری کے ساتھ سارے معاملے کو رپورٹ کیا۔ مثلاً مشہور اخبار باسٹن ہیرلڈ نے یہ سرخی جمائی کہ گریٹ از مرزا غلام احمد دا مسایہ، یعنی مرزا غلام احمد المسیح عظیم الشان انسان ہے۔ غرض حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام نے اپنے نظریات یا عقائد کی ترویج کے لیے کبھی بھی جبر سے کام نہیں لیا، اور نہ ہی کبھی آپ نے مسٹر ڈوئی یا کسی دوسرے دشمن اسلام کی نفرت کے جواب میں ظاہری اسباب وغیرہ کا سہارا لیا۔ احمدی مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ ہمارے بانی سلسلہ کی صداقت کا ایک زبردست نشان ہے، اور اس وجہ سے زائن شہر کو ہماری تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔
وقت کی کمی کے پیش نظر میں مزید تفاصیل میں نہیں جاتا۔ بہرحال اس مباحثے کے متعلق یہاں مسجد میں ایک خصوصی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بس اگر آپ یہ نمائش پہلے نہیں دیکھ چکے اور اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جانے سے قبل آپ اس نمائش سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے متبعین خدا تعالیٰ کے حضور اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم زائن شہر میں اس مسجد یعنی مسجد فتح عظیم کے افتتاح کی توفیق پا رہے ہیں، جو دراصل حقیقی مذہبی آزادی کی علامت ہے۔ اس مسجد کے دروازے اس روشن اور واضح پیغام کے ساتھ کھلے ہیں کہ تمام لوگوں اور گروہوں کے مذہبی حقوق اور پرامن عقائد کا تحفظ اور احترام ہمیشہ کیا جاتا رہے گا۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کا نصب العین بنی نوع انسان کو روحانی بقا کی راہوں پر گامزن کرنا اور اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ تمام بنی نوع انسان بلا تفریق رنگ و نسل ہم آہنگی اور باہم عزت و احترام کے ساتھ حقیقی امن اور سلامتی کے سائے تلے زندگی بسر کر سکے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ یہ مسجد تمام بنی نوع انسان کے لیے ہمیشہ امن و سلامتی، محبت اور رواداری کا تابندہ نشان بنی رہے۔ میری دعا ہے کہ یہ وہ مقام ثابت ہو کہ جہاں لوگ مکمل خلوص اور عاجزی کے ساتھ اپنے خالق خدا کی معرفت اور اس کے حضور سجدہ ریز ہونے اور بنی نوع انسان کے حقوق کی ادائیگی کا سبق سیکھنے کے لیے ہمیشہ جمع ہوتے رہے، کیونکہ ہمارا کامل اور پختہ ایمان ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کے بنا فلاح و کامیابی کا تصور ناممکن ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ اس تقریب میں شامل ہوئے۔ خدا تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، آمین۔ ترجمہ نون الف خان۔